وہ اپنے محل نما گھر کے بڑے سے باغ میں بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ طبیعت کئی دنوں سے بہت بوجھل تھی، اتنا کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی جیسے اس کے اندر بہت کچھ خالی تھا۔ شام کا سہانا سماں بھی اس کی بیزاریت کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ ارائن بچے، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں تمہارے کمرے میں دیکھتی پھر رہی ہوں۔ وہ جو اپنے خیالات میں جانے کہاں پہنچی ہوئی تھی، منصورہ بیگم کی آواز پر چونک کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ کچھ نہیں ماما، میں تو بس عجیب گھٹن کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے باہر چلی آئی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا تو منصورہ بیگم اسے پیار سے دیکھے گئی۔ تم ہو بھی تو اپنی مرضی کی مالک، تمہاری عمر میں لڑکیوں کو اپنے رانجوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور ایک تم ہو کہ سارا دن گھر میں ہی بند پڑی رہتی ہو۔ بھائی سہیلیاں بناؤ، گھومو پھرو، کہیں آؤ جاؤ تو گھٹن کم ہوگی نا۔ منصورہ بیگم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ماما آپ جانتی ہیں کہ میں ایسی ہی ہوں، نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب کچھ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اپنے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی بس حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، اس نے لاچاری سے جواب دیا تو منصورہ بیگم ہنستے ہوئے اٹھ گئیں۔ میں چائے بھجواتی ہوں، اپنی عجیب حالت کو چائے کے ساتھ اپنے معدے میں اتار لینا اور فریش ہو جانا۔ منصورہ بیگم اسے جاتے جاتے تنگ کرنا نہ بھولی تھی، جانتی تھی کہ عمر کے اس حصے میں اکثر لڑکیوں کی ایسی ہی حالت رہتی ہے۔ اس نے بیزاریت سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے دوبارہ سے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دیں۔ جوانی کی شروعات تھی اور اس پر دھنک کے ساتوں رنگ خوب کھل کر اترے تھے، چہرہ مزید نکھر گیا تھا اور جوانی کے آثار قدرے واضح ہو گئے تھے۔ اس عمر میں انسان کسی کے ساتھ کا شدت سے طلبگار ہوتا ہے، لیکن اس کی خود میں سمٹے رہنے والی عادت کی وجہ سے وہ ابھی تک ان سب چیزوں سے بہت دور تھی اور ان جذبوں کو کوئی نام نہ دے پاتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ چائے بمال لوازمات آ گئی اور وہ بے دلی سے صرف کپ اٹھا کر چائے اپنے معدے میں انڈیلنے لگی۔ وہ رات گئے گھر آیا تو جنت بی بی نے اس کے سامنے کھانا چنتے ہوئے اس کی شکل کو دیکھا جس پر 12 بج رہے تھے۔ کیا ہوا حاتم، سب ٹھیک تو ہے نا میرے بچے؟ جنت بی بی نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اماں ٹھیک ہے سب کچھ، اس نے ایک بڑا نوالا نگلتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر یہ شکل کیوں لٹک رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا کیا؟ اپنی ماں کو نہیں بتاؤ گے کہ کیا ہوا؟ جنت بی بی سے اس کی حالت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں آپ نے شازیہ آپی کے لیے جو لڑکا پسند کیا ہے، کیا آپ نے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم کروا لیا ہے کہ وہ کیسا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے؟ حاتم نے گلے میں پھنسا نوالا پانی کے گھونٹ سے نیچے اتارتے ہوئے اپنی بات کہی۔ تم کہاں سے ہو کر آ رہے ہو؟ اس نے تمہیں یہ سوچ دی ہے کہ تم ان معاملات میں اپنا دماغ لڑا رہے ہو؟ جنت بی بی نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاتم کی اپنی سوچ اس نہج پر کبھی اتنی آگے نہیں جا سکتی۔ یقیناً کسی نے اس کے دماغ میں یہ سب باتیں ڈالی ہیں۔ نہیں اماں، میں نے خود سے یہ سب سوچا ہے۔ آسماں آپی کے وقت میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں یہ سب سوچ سکتا، لیکن اب مجھے شعور ہے کہ یہ سب سوچا جا سکے۔ اس نے فلاسفر بنتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ جنت بی بی نے پرسوچ انداز میں اسے مخاطب کیا اور جو کھانے کو جلدی میں ختم کرنے کے چکر میں تھا، سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں ماں ہوں تمہاری، میں نے جنا ہے تجھے۔ مجھے پتہ ہے کہ کون سی بات تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اور کون سی بات تمہارے دماغ میں ڈالی گئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ جنت بی بی جانتی تھی کہ وہ ایسی باتیں سوچنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ماں کی مرضی کے آگے چپ چاپ بیٹھا رہنے والا ان کا فرما بردار بیٹا ایسی بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ منیر بھائی ملے تھے آج، اپنے پراپرٹی والے دفتر میں لے گئے تھے اور چائے بھی پلائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار تفتیش کروا لو لڑکے کی، آج کل کے دور میں بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سکون سے اپنی بات مکمل کی تو جنت بی بی کو تو گویا پتنگے لگ گئے۔ اس کی اتنی ہمت کیا بوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ آئی تھی اس کی ماں ہمارے گھر اس کا رشتہ لے کر، جوان بچے نے بہت تنگ کیا ہوا ہے کہ شادی کرے گا تو صرف شازیہ سے۔ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں رخسانہ کو انکار کر دوں اور منیر کے لیے ہاں کہہ دوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اس منیر کو، سارے محلے کا جینا حرام کیا ہوا ہے اس کمبخت نے۔ اب دال نہیں گلی تو کمینے پن پر اتر آیا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد اس منحوس انسان سے ملنے کی۔ جنت بی بی غصے کے عالم میں جو بولنا شروع ہوئی تو 1 منٹ میں یہ سب کچا چٹھا کھول کر برابر کر دیا۔ حاتم حیرت کے عالم میں منہ کھولے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، تمہیں ابھی نہیں پتا زمانے کی گرمی سردی کا، لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں اور ہر حال میں اپنا مقصد نکالنا جانتے ہیں۔ کچھ وقت اور گزرے گا تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے کیسے گندے لوگ بھرے پڑے ہیں ہمارے آس پاس۔ تم بس محتاط رہا کرو اور فضول میں کسی سے بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنت بی بی نے اسے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات ختم کی تو وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے دماغ میں منیر کا دوستانہ رویہ اور نوازشیں گردش کر رہی تھیں۔
کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جنت بی بی برتن اٹھا کر لے گئیں تو وہ بستر پر چت لیٹا یہی سوچے جا رہا تھا کہ کتنی آسانی سے وہ منیر کے ہاتھوں الو بن گیا۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اور کیا نکلا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر منیر کا گریبان پکڑ لے اور اس کا منہ توڑ دے، لیکن وہ کمزور تھا اور ڈرتا بھی تھا کہ کہیں اسے مار ہی نہ کھانی پڑ جائے۔ انہی سوچوں میں ڈوبا جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میٹرک کا فائنل نتیجہ نکلا تو اس نے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تھی۔ پورا گھر اس کی خوشی میں خوش تھا۔ جمیل صاحب نے تو اچھی خاصی تقریب کا اہتمام بھی کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے اور شہر کی معروف کارٹر سروس نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے رات میں بھی دن کا گمان ہو رہا تھا۔ برقی کمکموں نے پورے باغ کو بقائے نور بنا رکھا تھا۔ جگہ جگہ ٹیبل اور کرسیاں لگائی گئیں اور زرق برق لباس پہنے نفوس یہاں سے وہاں گردش کر رہے تھے۔ وہ اپنے نام کے مانند حور بنی باغ میں موجود سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کچھ کی نظروں میں ستائش تھی تو کچھ حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی خاکوانی صاحب، بچی نے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی لیکن منہ پھر بھی اس کا لٹکا ہوا ہے۔ جمیل صاحب کے ایک دوست اکرم چانڈیو نے حورین کو نظروں میں اتارتے ہوئے پوچھا۔ دلی دل میں وہ اپنے بیٹے کے لیے اس کو پسند کر بیٹھے تھے کہ اچھا ہے ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں، بیٹے کے لیے بہو بھی مل جائے اور بزنس میں مزید وسعت کے لیے جمیل صاحب جیسا پارٹنر بھی۔ ہاں چانڈیو صاحب، وہ کیا ہے نا کہ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے مجھے نمبر 2 سے نفرت ہے، اسی طرح میری بیٹی کو بھی سیکنڈ آنا پسند نہیں۔ بھائی میرا ہی خون ہے تو ہمیشہ نمبر 1 ہی رہے گا نا۔ لیکن اس بار بورڈ والوں نے 2 نمبری کر دی اور سیکنڈ ہی نہیں بلکہ 3rd پوزیشن دے دی، اس لیے بیچاری منہ بنا کر پھر رہی ہے۔ جمیل صاحب کے لہجے میں دولت کا زام بول رہا تھا اور یہ بات کرتے ہوئے ان کی گردن کچھ اور ہی اکڑ گئی۔ یہ تو ہے، بیٹی باپ پر نہیں جائے گی تو اور کس پر جائے گی؟ اکرم چانڈیو نے یہ بات پتہ نہیں کس مقصد کے لیے کہی تھی، لیکن جمیل صاحب زیادہ نوٹس نہ لے سکے اس کی بات کا، مگر چانڈیو صاحب کو ان کا یہ مغرور لہجہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ تم یہاں بیٹھو تو صحیح، کب سے یہاں وہاں پھری جا رہی ہو؟ منصورہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ ماما، وہ بابا اپنے دوست کو کہہ رہے تھے کہ مجھے نمبر 2 سے نفرت ہے۔ حیرت ہے، یہ مجھے آج ہی پتہ چلا۔ حورین ہنستے ہوئے بولی تو منصورہ بیگم بھی بے اختیار مسکرا اٹھیں۔ ان کی حد تک تو میں یہ بات جانتی ہوں، لیکن میں تو ایسی نہیں، آپ تو جانیں۔ حورین نے مزید بات آگے بڑھائی تو منصورہ بیگم اس کے سبھی چہرے کو دیکھے گئیں۔ میں جانتی ہوں میری بچی کہ تم ایسی نہیں ہو، لیکن کیا کریں، تمہارے بابا تمہیں بھی نمبر 1 ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی ہوگی۔ منصورہ بیگم نے اس کا دل بڑھانے کے لیے کہہ دیا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو جانتی تھی، اس کو مطمئن کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ ماما، مجھے نمبر 3 سے کوئی مسئلہ نہیں، جس نے جتنی کوشش کی اس کو اتنا ہی ملا۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ جس کی پہلی پوزیشن آئی ہے وہ ایک غریب یتیم لڑکا ہے، دوسری پوزیشن والی بھی ایک غریب لڑکی ہی ہے۔ چلو دولت نہ صحیح، لیکن کچھ تو خوشی ان بیچاروں کو بھی ملی نا، یہ تعلیم کے میدان میں کامیاب جا رہے ہیں۔ میں اسی میں خوش ہوں کہ میری تیسری پوزیشن آئی ہے۔ حورین نے مسکراتے ہوئے کہا تو منصورہ بیگم کہکا مار کر ہنس پڑیں۔ شکر ہے تمہارا یہاں بس نہیں چلا، ورنہ تم نے اپنی پوزیشن بھی کسی غریب میں بانٹ دینی تھی۔ منصورہ بیگم ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی خفیف سا مسکرا دی۔ چلو آؤ وہاں چلتے ہیں، میں اپنے جاننے والیوں سے تمہارا تفصیلی تعارف کرواتی ہوں۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لی۔ اپنی ماں کے ساتھ متوازن چال چلتی ہوئی وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی، اور منصورہ بیگم کا ہلکا احباب ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک دم سے خاموشی اختیار کر گیا۔ اس دن کے بعد سے اس نے اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا پھر سے منیر سے سامنا ہو۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تو خواہ بات اس کی بہن تک آ جائے گی اور ان کو بھرے محلے میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر امتحانات بھی سر پر تھے اور بڑی مشکل سے اسے تیاری کرنے کا وقت ملتا تھا۔ اسٹور کے مالک نے اس پر ایک اور کرم کیا کہ اس کی ڈیوٹی سیلز مین سے ہٹا کر گودام میں لگا دی، جہاں اسے بوقت ضرورت ہی کوئی کام کرنا پڑتا تھا، ورنہ وہ فارغ بیٹھا اپنے امتحانات کی تیاری کرتا رہتا۔ آج اس کا نتیجہ آیا تھا اور حیران کن طور پر اس نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ ان حالات میں اور وقت کی قلت کے باوجود اس کی پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن آنا یقیناً ناقابل یقین سی بات تھی۔ جہاں جنت بی بی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہیں اس کے اسٹور کے مالک پرویز صاحب بھی خوش تھے۔ انہوں نے اس کی کامیابی کے اعزاز میں ایک چھوٹی سی پارٹی بھی رکھی۔ ملنے ملانے والے آدمی تھے، اس لیے چند اخبار نویس اور ایک نجی چینل والوں کو بھی اسٹور پر ہی بلا لیا۔ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے حاتم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایک کامیاب انسان بن کر ملک کے حالات صحیح کرے گا اور غربت دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت اچھے ماحول میں تقریب ختم ہوئی تو وہ گھر جانے کے لیے اٹھا۔
رات 1 بجے جب وہ اپنی گلی سے گزر رہا تھا تو منیر نے اچانک اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں پیارے، ہم نے تو اس دن کے بعد سے اپنی شکل ہی نہیں دکھائی، اتنی بھی کیا بے رخی جو اپنے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ منیر جلے ہوئے انداز میں بولا تو حاتم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ منیر بھائی بس امتحان سر پر تھے، اسی وجہ سے میں کافی مصروف رہا، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اب امتحان گئے تیل لینے، میں نے تیرے کو سمجھایا بھی تھا کہ بہن کے معاملے میں چھان پھٹک کر لینا، لیکن آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ منیر آج ہی سارا حساب کتاب برابر کر دینے کے چکر میں تھا۔ منیر بھائی میرا راستہ چھوڑے۔ حاتم کے منہ سے الفاظ اٹک اٹک کر برآمد ہوئے۔ ابھی نہ چھوڑوں تو کیا کر لے گا؟ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے شازیہ کی بات وہاں پکی کر دی۔ ابھی ہم مر گئے تھے کیا؟ تو بھی کان کا ڈھکن کھول کر سن لے اور اپنی امی کو بھی بتا دیجو۔ ابھی آرام سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر شازیہ میری نہ ہوئی تو میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ منیر نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے حاتم کو دھمکی دی تو اس سے رہا نہ گیا۔ منیر بھائی میری بہن کا نام دوبارہ اپنی زبان پر نہ لانا، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر منیر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تو منیر نے اس کو دھکا دے مارا۔ ابے جا، میٹر نہ پھرائیو میرا، جتنا تیرے کو بولا اپنی امی کو بھی جا کر بتا دیجو کہ میری ماں آئے گی پھر سے رشتہ مانگنے، اور اگر اب کی باری انکار ہوا تو خیر منانا تم ماں بیٹا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیری باجی بھی اپنے کو پسند کرتی ہے۔ چل اب نکل ادھر سے۔ منیر نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا اور اپنے راستے ہو لیا۔ حاتم وہیں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ لڑائی بڑائی والا لڑکا نہیں تھا، ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرنے والا۔ آج جب غصے میں آیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ غصے میں وہ لڑائی تو کیا، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی لاچاری اور بے بسی پر اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں بستر پر گر سا گیا۔ جنت بی بی اس کے پاس چلی آئیں اور اس کی حالت دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئیں۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ایک ایسی حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ جنت بی بی نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تو وہ رو پڑا۔ اماں، جس منیر نے میرا راستہ روکا اور پھر اٹک اٹک کر ساری بات جنت بی بی کے گوش گزار کر دی، کیونکہ اس کے بس سے باہر تھا کہ وہ اس بات کو دل میں دبا کر رکھتا۔ اس کا تو میں بندوبست کرتی ہوں، وہ حال کروں گی اس کا کہ سارے محلے میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جنت بی بی نے تیش کے عالم میں کہا تو وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہیں اماں، تم نہیں جانتی منیر کو، وہ ہم سب کا جینا حرام کر دے گا۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ حاتم، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ ایسے ڈر ڈر کر جینے والے کو دنیا مزید دباتی ہے۔ کسی کے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ، اور اگر کوئی تمہارے معاملے میں ٹانگ اڑائے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ میں نے تمہیں شریف انسان بننے کی تربیت دی ہے، بغیرت بننے کی نہیں۔ اب کی بار کوئی ایسی بات کرے تو اس کا منہ توڑ دینا۔ جنت بی بی غیظ کے عالم میں بولے چلی جا رہی تھی اور وہ مزید سہم رہا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اس کے پاس سے اٹھ گئیں، لیکن اس کی سوئی اسی جگہ پر پھنسی رہی کہ منیر ایک خطرناک آدمی ہے اور کہیں وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ کر جائے۔ بورڈ میں پوزیشن لینے والوں کو تو ویسے ہی سارے کالج ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور پھر وہ تو تھی بھی جمیل خاکوانی کی بیٹی، تو پھر قسمت اس پر مہربان کیوں نہ ہوتی؟ شہر کے سب سے مہنگے اور اچھے کالج میں اس کا داخلہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہو گیا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ اس کے بابا جو اس کالج میں 40% کے پارٹنر تھے، آج اس کا کالج میں پہلا دن تھا۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم ایک انگڑائی لے کر تبدیل ہو رہا تھا۔ صبح سے بادلوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، جس سے موسم مزید سہانا ہو گیا۔ وہ اپنی بڑی سی لینڈ کروزر سے باہر نکلی اور سر اٹھا کر کالج کے مین گیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنی آنے والی زندگی کے یادگار لمحے گزارنے تھے۔ ہونٹوں پر ایک الوحی سی مسکراہٹ سجائے وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے بنی رویش کے دونوں طرف بنے باغوں میں موسمی پھول اپنے جوبن پر تھے اور سارے ماحول کو معطر کر رہے تھے۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی ہوئی عمارت کی طرف بڑھی کہ وہاں جا کر اپنی متعلقہ کلاس کے بارے میں پوچھ سکے۔ ابھی وہ عمارت کی سیڑھیوں پر ہی تھی کہ اسے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ سینئر اسٹوڈنٹس نئے آنے والے لڑکے لڑکیوں کو بکرا بنانے میں مصروف تھے، اور وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ایسے موقعوں پر کیا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کنی کترا کر نکل جانا چاہا، لیکن اس کوشش میں وہ مزید نظروں میں آ گئی اور راستے میں ہی چند مشٹنڈوں نے اسے روک لیا۔ ارے میڈم، کہاں چلیے؟ ہم ادھر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ساری انفارمیشن دے رہے ہیں کہ ان کا اپارٹمنٹ کہاں ہے اور ان کی کلاس کب شروع ہونی ہے۔ ایک سینئر طالب علم نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر شریف بننے کی بھرپور اداکاری جھاڑی۔ آپ پلیز میرا راستہ چھوڑیں، مجھے نہیں لینی کسی سے انفارمیشن، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ حورین اعتماد سے بولی تو ایک لمحے کے لیے سامنے والا ڈگمگا سا گیا۔ دیکھیں، آپ ایسے تو نہیں جا سکتی۔ ہمارے کالج کا رول ہے کہ نئے آنے والے لڑکے لڑکیاں سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنا تعارف کرواتے ہیں اور پھر ان کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لڑکے نے پینترا بدلتے ہوئے اونٹ کو پہاڑ کے نیچے لانا چاہا۔ اوکے، کوئی ایشو نہیں، کہاں جانا ہے؟ حورین اعتماد سے بولی تو لڑکے نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے ایک طرف آنے کا اشارہ کیا
اور وہاں موجود دوسرے لڑکے لڑکیوں کو آنکھ مارتے ہوئے سمجھا دیا کہ نیا شکار خود اپنی شکارگاہ کا پتہ پوچھ کر ان کے شکنجے میں خود کو کسنے جا رہا ہے۔ حورین اطمینان سے چلتی ہوئی ان سب کے بیچ میں پہنچ کر رک گئی۔ جی اب پوچھیے آپ لوگوں کو کیا پوچھنا تھا؟ وہ اسی اطمینان سے بولی تو سب نے اس کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ ایک تو تھی بھی بلا کی خوبصورت اور اوپر سے اس کا اطمینان بھرا لہجہ اور اعتماد بھرا لہجہ اسے ان سب نئے آنے والے لڑکے لڑکیوں میں ممتاز کرتا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ کسی کو مرغا بنے پایا تو کوئی اٹھک بیٹھک کرنے میں مصروف تھا، کوئی درخت کی ٹہنی پکڑے پتے گننے کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا، تو کوئی اپنی بھیڈنگی آواز میں موسم کی تعریف کرنے پر تلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو اپنا نام بتا دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو دور سے بلانے میں آسانی ہو۔ وہی لڑکا اپنے لہجے کو مخمور بناتا ہوا بولا تو اس نے تیکھی چنوتیوں سے اسے دیکھا۔ میرا نام حورین ہے اور میرا اس کالج میں آج پہلا دن ہے۔ اس نے مختصر سا تعارف کروا کر سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے موجود لڑکے لڑکیوں کو دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بغیر کسی وجہ کے اپنا مکمل تعارف کروا کے آنے والے ماہ و سال سب کو اپنے اشاروں پر نچاتی رہے۔ ماشاءاللہ۔ بیک وقت کئی لڑکوں کی سرگوشیوں جیسی آواز بلند ہوئی۔ آپ تو بالکل اپنے نام پر گئی ہیں، جیسا نام ویسا چہرہ۔ نہیں بلکہ آپ تو اپنے نام سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہی لڑکا اب مدہوشی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا اور بس ہلکا سا مسکرا کر رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی آواز بھی آپ کی صورت اور نام کی طرح بے حد خوبصورت ہوگی، تو کیوں نہ اس سہانے موسم میں کوئی گانا ہو جائے۔ اسی لڑکے نے بے ڈنگی آواز میں گانا گاتے لڑکے کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے دبوچتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں قید کرتے ہوئے کہا، جبکہ حورین ہنوز خاموشی سے ان سب کو دیکھے گئی۔ یا پھر ہم سب لڑکے لڑکیوں کو کینٹین میں دعوت دینے جیسا فریضہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ آپ سے نبھایا نہیں جائے گا۔ لڑکے نے لیڈر بنتے ہوئے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مہنگے کالج میں کون کنٹین کا ہزاروں میں بل دے گا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی سی بات پر۔ اوکے کہاں ہے کنٹین؟ اس نے اسی اطمینان سے کہا تو سب ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئے۔ وہ سامنے درختوں کے نیچے ہے۔ اب کی بار ایک لڑکی نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ باقیوں کو تو سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ سب کو اشارہ کرتی ہوئی ایک ادا سے کنٹین کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ لڑکا اپنے سر پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلا کی معصوم دکھنے والی لڑکی اندر سے اتنی پر اعتماد بھی ہو سکتی ہے۔ حورین چلتے چلتے رکی اور اس کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں بولی، یہیں کھانا ہے یا پیک کروا کے گھر بھی لے جاؤ گے؟ حورین کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا، لیکن جلدی اپنی حالت پر قابو پاتا وہ کینٹین کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ یہ نئی آنے والی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کسی کو یوں پورے اعتماد لہجے میں بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس رات کے بعد سے اس کے اندر ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ ایک تو تھا بھی دبلا پتلا سا، اور دوسرا اعتماد اور حوصلے کی کمی نے اسے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اسٹور جانے کے لیے وہ ایک لمبا سفر طے کر کے اور گھوم کر دوسری طرف سے جایا کرتا کہ کہیں منیر سے سامنا ہی نہ ہو جائے، لیکن برا وقت بتا کر نہیں آتا، اور وہ بھی تب جب آپ کی سوچ اس طرف جا ہی نہ رہی ہو۔ ایک تو پہلے ہی کام کی وجہ سے اس کے ایڈمیشن کی تاریخ نکل چکی تھی، اور دوسرا اس کے پاس کوئی سفارش بھی نہ تھی کہ وہ کوئی داؤ لگا کر کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن لے لیتا۔ صبح سے ہی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور وقفے سے بارش جاری تھی۔ شام کا وقت تھا اور وہ اسٹور میں حسب معمول اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والا ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ یار کاؤنٹر پر تمہاری والدہ کا فون آیا ہے، ذرا جا کر سن لو، بہت پریشان لگ رہی ہیں وہ۔ لڑکے نے اطلاع کیا۔ پورا بم ہی اس کے سر پر پھوٹ پڑا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کاؤنٹر کی طرف دوڑا اور فون کانوں سے لگا کر ہیلو ہی بولا تھا کہ اسے جنت بی بی کی آبدیدہ آواز سنائی دی۔ حاتم بچے میں شازیہ کو گھر چھوڑ کر سامان لینے بازار گئی تھی۔ واپس آئی تو وہ گھر میں نہیں تھی اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس بات کو بھی 3 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ میں نے ہر جاننے والے سے پتہ کر لیا لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ تم فوراً گھر آ جاؤ، مجھے ایک عجیب سی بے چینی لگی ہوئی ہے۔ جنت بی بی نے پریشانی کے عالم میں اپنی بات مکمل کی تو حاتم کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ صاحب دور کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ کیا ہو گیا حاتم؟ کس کا فون تھا؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے۔ سر وہ میری امی کا فون تھا، گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے اور مجھے جاننا ہے۔ اس کے منہ سے بس یہی نکل سکا۔ ہاں جاؤ اور مجھے باخبر رکھنا کہ کیا ہوا۔ پرویز صاحب نے اسے بھروسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ فوراً وہاں سے نکل پڑا۔ گھر پہنچا تو اسے جنت بی بی کی پریشان صورت دکھائی دی اور اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔